بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو 8th اسلامک کلاس. امید کرتی ہوں بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بچوں یہ یونٹ 2 کا روزے والا ٹاپک آپ اوپن کر لیں. پیج نمبر 10 ہے. اس میں سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت و معاشرتی اثرات پڑھیں گے. روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صوم یا سیام کا ہوا ہے، جس کے لغوی معنی ہے رک جانے یا بچ جانے کے. شرعی اسلام میں ہم دیکھیں تو یہ وہ عبادت ہے جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی جو خواہشات ہیں اس سے وہ رک جاتا ہے. اسے صوم یعنی روزہ کہتے ہیں. یہ اس کے جو معنی اور اس کا مفہوم ہے. آگے اس کی فضیلت ہے. اسلامی عبادات میں روزے کے جو ہے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا داخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت کھول دیے جاتے ہیں ابواب الجنہ، جنت کے دروازے، وغلقت اور بند کر دیے جاتے ہیں ابواب جہنم، جہنم کے دروازے، وسلسلت اور جکڑ دیا جاتا ہے شیاطین و شیطانوں کو. رمضان المبارک کی سب سے بڑی جو ہے فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم یعنی آدم کی جو ہے اولاد جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر جو ہے ثواب دوں گا. کسی روزہ دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جو ہے اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا. اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے لیے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. روزہ جو ہے اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ جو نماز ہے، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جاتی، یہ تو ظاہراً ہوتی ہے سب، لیکن جو روزہ ہے وہ ایسی عبادت ہے جو جس کا صرف اللہ کو اور اس روزے دار کو جس نے رکھا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. یہ روزہ دار مطلب اس کے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک چھپی ہوئی ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. روزہ دار چاہے چھپ کر کھا پی سکتا ہے مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے. یہ جو ہے اس کی فضیلت اس میں بتا رہے ہیں. آگے اس کے جو ہے بخشش کا ذریعہ بتا رہے ہیں کہ روزہ انسان کے جو ہے سابقہ جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ ان کی معافی و بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ساما رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام کیا ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے، احتساب ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے جو سابقہ پچھلے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. نیکسٹ اس میں بتا رہے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لسائی میں فرحتان فرحت ان افطار ہی، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کی افطار کے وقت ہوتی ہے اور وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی ہوتی ہے. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. پیج نمبر 12 نکالیں. اس میں کوشچن نمبر جو 3 ہے اور کوشچن نمبر 4 یہ آپ نے بک کے اوپر حل کرنا ہے، پین سے کرنا ہے، پینسل سے نہیں. اب اس میں جو لانگ کوشچن ہے 10 کے تفصیلی جواب دیں. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 1 میں ہے. ان میں جو پہلا کوشچن ہے روزے کا مفہوم بیان کریں. اس کا جو ہے جواب میں آپ کو بتاتی ہوں. روزے کا مفہوم بیان کریں. روزہ جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا سیام استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی رک جانے یعنی بچ جانے کے. شرعی اصطلاح میں ہم دیکھیں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے
اور جائز نفسانی جو ہے خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہتے ہیں، روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے کوشچن کا آنسر ہے۔ نیکسٹ جو ہے روزے کے فضائل بیان کریں۔ اس کا آنسر لکھیں۔ اسلامی عبادات میں روزے کے بہت سے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، آیت نہیں لکھنی، صرف ترجمہ لکھنا ہے۔ رمضان المبارک کی، یہ پیج نمبر 10 پہ ہے اس کا آنسر۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی جو فضیلت یہ ہے کہ اللہ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد نبی ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ نیکسٹ اس کا پیراگراف ہے کہ کسی روزہ دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ یہ اس کا آنسر یہاں تک ہے۔ یہ بچوں آپ نے کوشچن رائٹ کرنے ہیں، ان کے آنسر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔